اگر کچھ لوگوں میں جنرل کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہیں تو سیکشول ویکنیسز آتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو پہلا ان کا آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوائی کی طرف بھاگیں، کوئی اچھی دوائی اور ڈاکٹر صاحب کی بس ہمیں بتا دیں اور ہم وہ کھائیں اور اس کے ساتھ بہتر ہو جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دوائیوں کے علاوہ نیچرل وہ کیا چیزیں ہیں جن کا استعمال کر کے ہم وہی ایفیکٹس پا سکتے ہیں جو کہ آپ کو ویاگرا دے گا، یا جو کہ آپ کو سیالس دے گا، یا جو کہ آپ کو مختلف قسم کی فارمولیشنز وہ ایفیکٹس دیں گی؟ تو یہ دوائیاں جو ہوتی ہیں یہ اکثر اوقات ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کی کمزوریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، وہ ایریورسیبل حد تک چلی جاتی ہیں، اور ہمیں دوائیوں کا سہارا لے کر ان کی کریکشن کرنی پڑتی ہے۔ جو جوان حضرات ہیں جن کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی اور جو کہ ایکٹیو ہیں اور ان کو اس قسم کی کمزوریاں ہوں، تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ اپنی ڈائٹ کو امپروو کیجئے۔ جو کمزوریاں آپ میں آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ نیچرل چیزوں میں ان کو ڈھونڈیے۔ دوائیوں پہ آپ تب آتے ہیں جب نیچرل چیزوں کے بس سے یہ بات نکل جاتی ہے اور نیچرلی آپ نے یہ چیزیں لے لی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو کمزوریاں ہوتی ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو آپ دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں نیچرلی ان چیزوں کی کہ ان کے ساتھ آپ کی سیکشول ویل بینگ جو ہے وہ بہتر رہتی ہے اور مردانہ طاقت بھرپور طریقے سے بڑھتی ہے۔ اس میں جناب سی فوڈز میں جو مختلف قسم کے مچھلیاں ہوتی ہیں، مچھلی کا گوشت ہوتا ہے آپ کے لیے بہترین قسم کا ٹانک ہے، اس کے ساتھ آپ کی مردانہ طاقت بھرپور طریقے سے بڑھتی ہے۔ اس میں تھلاپیا، پنگاسیس اور یہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں سالمن فش جو کہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، ان کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں یقین جانیے آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اسی طرح جو میٹ ہوتا ہے، میٹ میں جو ریڈ میٹ ہوتا ہے خصوصاً بیف اور مٹن دونوں، اس کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور متوازن طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی جنرل ویل بینگ بھی بہتر رہتی ہے اور بھی سیکشول ویل بینگ بہتر رہتی ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے مختلف قسم کے فروٹس کی، کہ فروٹس میں اگر آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ واٹر میلن یعنی تربوز کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں، اس میں بے تحاشا قسم کا پانی تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اجزاء اس میں ایسے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی غذائیت سے بھرپور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی جنرل ویل بینگ کے ساتھ آپ کی سیکشول ویل بینگ کو بھی امپروو کرتی ہیں، آپ کے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتی ہیں، آپ کا بلڈ پریشر اس کے ساتھ نارمل رہتا ہے۔ اسی طرح سبزیوں میں کھیرا یعنی کہ کیومبر کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، کھیرے کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ مقدار میں اس میں پانی اور نمکیات اور خصوصاً ٹریس ایلیمنٹس پائی جاتی ہیں جن میں زنک بھی پایا جاتا ہے، پوٹاشیم، میگنیشیم، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی سیکشول ویل بینگ کے لیے انتہائی بہترین ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہی پھلوں کا، سبزیوں کا، پولٹری کا، فش کا، سی فوڈ، ان کا اگر آپ استعمال اعتدال کے ساتھ کریں، ایک بیلنس طریقے سے کریں، تو یقین مانیے کہ آپ کو کبھی جسمانی کمزوریاں یا جنسی کمزوریاں ہوں گی ہی نہیں، آپ کو کبھی دوائی کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو بینز ہوتی ہیں خصوصاً ریڈ بینز، لوبیا وغیرہ، اس میں بھی اچھی خاصی مقدار میں منرلز پائی جاتی ہیں، ٹریس ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، اس سے آپ کی صحت انتہائی بہترین رہ سکتی ہے۔ پھر سٹرس فروٹس جو ہیں وہ آپ کی صحت کو بہترین طریقے سے آگے بڑھاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کا جو خواہش کی کمی ہے اور یہ ساری چیزیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اپنی صحت کو اچھا رکھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک چیز جو کہ آزمودہ ہے پوری دنیا میں، کھجور، اس کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو کھجور کھانے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت انتہائی بہترین رہتی ہے، اور کھجور جو ہے وہ مردانہ کمزوری کے لیے اور آپ کی مردانہ صحت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے ہارمونز کا وہ بڑھتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی جنرل صحت اچھی رہتی ہے، اس کے ساتھ آپ کا سیمن انالیسس جو لوگ کراتے ہیں اور ان میں سپرم کی کمی ہوتی ہے، ڈیڈ سپرمز ہوتے ہیں، ایب نارمل سپرم ہوتے ہیں، جناب آپ 2 مہینے تک کھجور ریگولر خوراک میں استعمال کر کے دیکھیے، ایکسرسائز کر کے دیکھیے، دودھ دہی کا استعمال کر کے دیکھیے، پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ کا جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ امپروو ہوتا ہے، آپ کا سیمن انالیسس میں جو کمزوریاں آ رہی ہیں وہ کس طرح سے امپروو ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہمارے ویورز کمنٹس کرتے ہیں اکثر اوقات کہ ہمیں دوائیاں بتا دیں، تو دوائیوں سے پہلے جناب آپ اپنی روٹین پہ سوچیں کہ کیا یہ خوراکیں آپ لے رہے ہیں اچھی مقدار میں، اگر ان خوراکوں کا آپ استعمال کریں گے تو یقین مانیے آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔